السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طالبات صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ الحمدللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیاری طالبات، پریویس لیسن میں ہم نے تجوید کا تعارف، لحن جلی اور لحن خفی کے بارے میں پڑھا ہے۔ آج کے لیسن میں ہم پڑھیں گے مخارج کو، ٹھیک ہے۔ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کے لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، ٹھیک ہے، اور اصطلاحی معنی ہے منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوں، ٹھیک ہے۔ مخارج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ اور اصطلاحی معنی ہے منہ کے وہ حصے جہاں سے حروف ادا ہوں، ٹھیک ہے۔ عربی زبان میں کل 29 حروف ہیں جن کے 17 مخارج ہیں، ٹھیک ہے۔ ان 17 مخارج کو حلق، زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خیشوم یعنی ناک کا بانسا میں سے 17 ایسی جگہیں ہیں جہاں سے یہ 29 حروف ادا کیے جاتے ہیں۔ تو آج ہم مخرج نمبر 1 کو پڑھیں گے۔ مخرج نمبر 1 ہے یعنی منہ کا خالی حصہ، جیسے کہ آپ تصویر میں دیکھ رہی ہیں، یعنی منہ کا خالی حصہ۔ اس سے 3 حرف ادا ہوتے ہیں۔ کون کون سے حرف ہیں؟ الف، واو اور یا۔ یہ تینوں حروف جب حروف مدہ کی حالت میں ہوں تو یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مدہ حالت میں کیسے ہوں گے تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ الف سے پہلے، خالی الف سے پہلے اگر زبر ہو کسی بھی حرف کے اوپر تو اسے الف مدہ کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ اس کی اگزامپل دیکھ لیتے ہیں، مالکی، مالکی۔ اب یہاں پہ دیکھیں الف خالی ہے اور اس سے پہلے میم کے اوپر زبر ہے، الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ الف خالی سے پہلے زبر ہے تو یہاں پہ الف مدہ ہو رہا ہے، اور جب ہم الف مدہ کو ادا کرتے ہیں تو آواز جو ہے وہ ہمارے منہ کے خلا سے نکلتی ہے، یعنی منہ کا جو خالی حصہ ہے، زبان نہ اوپر تالو سے لگتی ہے اور نہ ہی نیچے، بالکل درمیان میں ہوتی ہے، مالکی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہے واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو، واو ساکن سے پہلے اگر پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، یعنی یہ دیکھیں یہ واو ساکن ہے، اس سے پہلے اگر کسی بھی حرف کے اوپر پیش ہوگی تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ اور اس کی اگزامپل دیکھیے، اعوذ، اعوذ۔ اب یہاں پہ واو ساکن ہے اور عین کے اوپر پیش ہے، اگر عین کی جگہ کوئی اور بھی حرف ہو اور اس سے یعنی واو ساکن سے پہلے پیش ہونی ضروری ہے، ٹھیک ہے، تو اسے واو مدہ کہتے ہیں۔ تو جب ہم واو مدہ کو ادا کرتے ہیں تو یہ بھی منہ کی خلا سے ادا ہوتی ہے، اعوذ، اعوذ، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو یعنی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے کسی بھی حرف کے اوپر زیر ہو تو یا مدہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا مدہ کی اگزامپل دیکھیے، رحیم، رحیم۔ اب یہاں پہ دیکھیں یا ساکن ہے اور اس سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے تو یہاں پہ یا مدہ ہو رہا ہے۔ اچھا، یہ تینوں حروف جو ہیں الف، واو اور یا جب مدہ حالت میں ہوں گے تو یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس طرح ہماری جو زبان ہے، ہماری منہ کی جو شیپ ہے وہ بالکل اس طرح ہوگی جس طرح تصویر میں دکھایا جا رہا ہے، مالکی، اعوذ، رحیم، ٹھیک ہے جی۔ یہ تو ہو گیا ہمارا مخرج نمبر 1 یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا ہونے والے حروف جن کی تعداد 3 ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہم ان حروف کے مخارج بھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ الف، الف، الف جو ہے وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے، الف، نہ اس کو کھینچنا ہے اور نہ ہی اس کو موٹا پڑنا ہے، الف، جلدی سے ادا کریں گے،
ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے واو، واو، واو کو ادا کرتے وقت ہم ہونٹوں کو گول کریں گے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارے پاس یا، یا، یا کو جب زبان کا درمیان والا حصہ اوپر کے بالمقابل تالو سے لگے تو ادا ہوتا ہے یا، 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 ٹھیک ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ ساتھ مخارج بھی پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ کو جو 17 مخارج ہیں اور 17 مخارج سے کون کون سے حروف ادا ہوتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم ساتھ ساتھ پڑھیں گے۔ امید کرتی ہوں آج کے لیسن کی آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔